علی آلکا و اصحابکا یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں۔ کائنات میں جو نظام ہے، اس عظیم نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عقل حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں ہر شے وقت کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ چاند کی منزلیں ہوں، سورج کا طلوع ہونا ہو، غروب ہونا ہو، دن کا چڑھنا ہے، رات کا آنا ہے، یہ ساری چیزیں جہاں ہمیں اللہ پاک کے وجود پر سمجھ دیتی ہیں، اللہ پاک کے وجود کا پتہ دیتی ہیں، وہیں پر وقت کی اہمیت کو بھی ہماری نظروں میں اجاگر کرتی ہیں۔ یقیناً وہ افراد زمانے میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب گزارا ہوتا ہے کہ جو وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وقت کے قدر داں ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اللہ پاک پھر انہیں دنیا میں سرخرویاں عطا کرتا ہے، کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کامیاب شخص کی ہسٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہسٹری پڑھیں کہ یہ شخص کامیاب کیسے ہو گیا، آپ کو بہت سے لوازمات کے ساتھ، بہت سے معمولات کے ساتھ اس کا اہم ترین ایک وصف یہ بھی نظر آئے گا کہ یہ بندہ وقت کی قدر کرنے والا تھا، وقت کو ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ اور وہ افراد کہ جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے، معاشرے میں کامیاب نہ ہو سکے، بہت بڑی ایک وجہ مدنی چینل کے ناظرین یہ ہوتی ہے وقت کی قدر نہ کرنا۔ اللہ پاک سب کو وقت ایک جیسا ہی عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج آج مسلمان کے لیے کسی اور انداز میں طلوع ہوگا اور رات کسی اور کے لیے کسی ایک عجیب طرح سے رات آئے گی، نہیں، سورج سب کے لیے، چاہے وہ مومن ہو، منافق ہو، نیک ہو، بد ہو، وقت کی قدر کرنے والے ہوں، وقت کی قدر نہ کرنے والے ہوں، سب کے لیے سورج ایک جیسا ہی طلوع ہوتا ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جو وقت کے قدردان ہیں، وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب قدر کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لازم ہے ہم پر کہ ہم بھی اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں، وقت کی قدر کریں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا گزرتا وقت۔ گزرتا وقت، انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، قرآن کی آیات بھی ہم سنیں گے کہ وقت کے حوالے سے اللہ کا قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آج یہ بھی ہم سیکھیں گے بزرگان دین کس انداز سے اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے اور اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے کس انداز میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی اور بہت کچھ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پروگرام کو پھر ہم آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، تلاوت قرآن بھی ہوگی، مبلغین سے ہم ٹاپک پر گفتگو بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ مبلغین تشریف لا چکے ہیں، عابد مدنی بھائی انشاءاللہ آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں عابد بھائی کو، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، کیا بات ہے عابد بھائی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ، کیسے عابد بھائی؟ صلی اللہ علیہ محمد، ٹھیک ہے آپ، مرحبا، تشریف رکھیں۔ سید رضوان باپو ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی فرید بھائی بھی ہیں، عاطف بھائی بھی ہیں، مرحبا کہتے ہیں تمام مبلغین کو، ثنا خان اسلام بھائی کو، مرحبا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، السلام علیکم، ماشاءاللہ، کیسے ہیں مدنی بھائی؟ ٹھیک ہے آپ، عاطف بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ انہیں راہ دینا تمہارے ذمے لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا۔ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گر گڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو
اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گنہگار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ پاک کا قرآن ہی ہے جو ہماری ہر حال میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جن افراد نے قرآن پاک کا دامن تھاما ہے اللہ پاک نے انہیں سرخرو کیا ہے، کامیاب کیا ہے۔ یہی قرآن ہمیں وقت کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم مدنی فرید بھائی کی طرف بڑھیں گے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جی مدنی بھائی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیں شام میرے گھر بھر کا بھلا ہو، وہ دو کہ ہمیں شام میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ اور جس بات پہ مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ، جس بات میں مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ، جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا گو، اے جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا گو، اے جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا گو۔ جس بات پہ مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ، جس بات پہ مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ، اے جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، اے جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی، ٹوٹے ہوئے دم جوش پہ طوفان معاصی، دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو، دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانیے کیا ہو، دامن نہ ملے
کا تو کیا جانیے کیا ہو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو، یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو، اللہ نے اپنے ہی لیے خاص کیا ہو، میٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، میٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، تو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا گو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا گو، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو، تو ہر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا گئے، ہر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا گئے، کچھ کام نہیں سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں سے برا ہو کہ بھلا ہو، سوجا سے گنہگار کہو رخت عمل چاک، سوجا سے گنہگار کہو رخت عمل چاک، پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو، پردہ نہ کھلے گر تیرے دامن سے بندھا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، ابرار نیکوکار خدا کے خدا کے، ابرار نیکوکار خدا کے خدا کے، ان کا ہے وہ ان کا ہے جو بد ہو جو برا ہو، ان کا ہے وہ ان کا ہے جو بد ہو جو برا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، اے نفس انہیں رنج دیا
اپنی بدی سے کیا قہر کیا تو نے، ارے تیرا برا رو کیا قہر کیا تو نے، ارے تیرا برا رو اللہ کا یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، اللہ کا یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سر خم گودرے پاک پر اور ہاتھ اٹھاؤ، سر خم گودرے پاک پر اور ہاتھ اٹھاؤ، سر خم گودرے پاک پر اور ہاتھ اٹھاؤ۔ شاباش غسل اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش غسل اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر ایمان کی جھلاگو، دل کھول کر ایمان کی جھلاگو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز، ہر چیز ہی مبارک ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ برکت والی، کہیں قدم رکھ دیں وہ برکت والا، حضور سے کوئی چیز مس ہو جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہیں میرے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو احسان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہمیں اپنا جو محبوب عطا کر کے اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا ہے، پھر اس محبوب نے اس وقت کو شرف بخشا ہے، وقت کو شرف بخشا ہے، اس زمانے کو شرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشا ہے۔ اور پھر میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی تھا، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ایک ایک قیمتی لمحے کو کتنا قیمتی بنایا، کتنا قیمتی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے یہ واضح ہوتا ہے ہر عاشق رسول کے لیے، ہر امتی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، بلکہ روئے زمین پر بسنے والے ہر فرد کے لیے یہ آشکار ہوتا ہے۔ اگر کسی نے وقت کی قدر سیکھنی ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھ لے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان بھی کیا ہے، لفظوں میں بیان بھی کیا ہے، اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا۔ دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے نا سیکھنے کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین، دو طرح سے سیکھی جاتی ہے، یا تو آپ پڑھ کر سیکھتے ہیں یا پھر پریکٹیکل کرتے ہیں، ایک ہے تھیوری ایک ہے پریکٹیکل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کر کے بتائے۔ سبحان اللہ۔ پریکٹیکل آپ تھیوری دیکھو تو قرآن پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھیں، اور پریکٹیکل دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا عمل دیکھیں، ایک ایک لمحہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین وقت کو گزارا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنی ہے کہ اگر کسی نے وقت کی اہمیت، وقت کی قدر کو دیکھنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ لے، انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں سید رضوان شاہ صاحب کی طرف پڑھوں گا۔ شاہ صاحب سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی آیات سے ہمیں بتائیں کہ اللہ پاک کا قرآن جو وقت کی قدر کے حوالے سے بیان کرتا ہے، وقت کی اہمیت کو جو بیان کرتا ہے رب کا قرآن، اس حوالے سے آپ کچھ پہلے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں بھی
ہمیں وقت کی قدر اور اہمیت کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہے، جیسے کہیں فرمایا والضحیٰ، چاش کے وقت کی قسم، جی، کہیں ارشاد فرمایا والعصر، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم، سبحان اللہ، ارشاد فرمایا اللہ پاک نے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ محبوب کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے جی، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں۔ جی، اس سورت کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ عصر کی جو تفسیر ہے، اس کا جو مطلب ہے، یہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا یہ صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان الانسان لفی خسر کا معنی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس برف بیچنے والے کی برف اس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، انسان کی زندگی بھی اس کا قیمتی سرمایہ ہے کہ یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی وقت کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ وقت ہی ہے جو انسان کو آخرت میں اچھا استعمال کرنے سے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور اس کا اچھا استعمال کریں، اور اگر اس کا برا استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان خسارے کی طرف چلا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھے کاموں میں زندگی گزاریں، نیک کاموں میں زندگی گزاریں، اور اللہ پاک نے جو انسان کا مقصد حیات بیان کیا ہے اس کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ کیا بات ہے۔ ہم مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہے نا، وقت اسے مختلف طرح سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ کبھی ہم اسے گھنٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی دنوں میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی صبح اور شام کہتے ہیں، دن اور رات کہتے ہیں، ماضی یعنی جو گزرا ہوا زمانہ ہے، حال ہے، مستقبل ہے یعنی جو موجودہ ہے، آنے والا ہے، اس طرح یعنی آج اور کل، یہ زمانہ کہہ کر ہم وقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں گھنٹے، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ، ہم اس انداز سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یعنی مختلف طریقوں سے جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں زمانے کو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، انہیں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمایا ہے۔ یعنی دن اور رات یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند یہ اللہ پاک کی نشانیاں۔ ہم اسے وقت پر بھی اگر تعبیر کرتے ہیں، وقت کہہ کر بھی اگر ہم پکارتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ یہ اللہ پاک کی نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ یہ دن اور رات یہ دو خزانے ہیں تمہارے پاس۔ جی ہاں، دو خزانے ہیں۔ فرماتے ہیں اور دیکھو کہ تم ان خزانوں میں ڈال کیا رہے ہو۔ اللہ پاک نے وقت عطا کیا ہے، دن اور رات عطا کی ہیں، اب ان خزانوں سے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کما رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور پھر ہم توشہ آخرت کیا بنا رہے ہیں، یہ ہم غور کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آتے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں نا تو قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کہ ہر اعتبار سے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، فرامین ہیں، جو رہنما اصول ہیں بیان کیے ہیں۔ وقت کی اہمیت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں اور خود انداز مصطفیٰ کیا ہے، اس پر سبحان اللہ۔ یقیناً آپ نے اپنی ابتدائیے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بخوبی بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کی جو ظاہری زندگی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جس انداز میں گزارا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے، اور اس کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حیات طیبہ کا اب مطالعہ کیا جائے اور آپ کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھا جائے
تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ یوں سمجھیے کہ قیمتی نظر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا عمل کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے یا پھر امت کی رہنمائی کا، امت کی ہدایت کے لیے وہ ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو اپنے عمل سے یہ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے فرامین کے ذریعے بھی یہ چیزیں سمجھائی ہیں۔ یقیناً زندگی ہے اور انسان کی زندگی یوں تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، جیسا کہ سورہ عصر کے حوالے سے ہمارے شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے کہ زندگی یوں ہے اور یوں گزرتی جا رہی ہے، اور اس کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ آئندہ آئے گا نہیں ہمارے پاس۔ صبح مل گئی ہے تو وہ صبح دوبارہ نہیں آئے گی، جو شام گزر گئی وہ شام دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو اسی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقتنم خمسن قبل خمسن، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزیں آنے سے پہلے جو 5 چیزیں تمہارے پاس ہیں ان سے فائدہ حاصل کر لو، انہیں غنیمت سمجھو۔ پہلی ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ اب جوانی ہے تو جوانی کو کس انداز میں گزارنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، اور اس طرح کے بھی بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں کہ جوانی کی عبادت یہ انبیاء کا طرز عمل ہے، پیشہ انبیاء ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب چیز کیا ہے؟ جوانی کی عبادت۔ اور حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نوجوان جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے۔ تو یوں جوانی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے زندگی جوانی ہمیں ملی ہے تو ہم جوانی کی مستیوں میں اور دنیا کے خواب دیکھنے میں ان کو گزار دیتے ہیں، اور اکثر انسان جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ جوانی مستانی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جی بالکل، آپ پھر معاذ اللہ گناہوں کے جو دروازے کھولے جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یعنی اگر حالانکہ یہ ساری ہمیشہ کے لیے تو جوانی رہنی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، آج ہے کل ڈھل جائے گی، 4 دن کی چاندنی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہے، اور جوانی کی عبادت بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی گویا کہ ہمیں یوں سمجھا دیا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ تو جوانی میں اللہ کی عبادت کر لینا یہ زیادہ محبوب ہے۔ پھر بڑھاپے میں ان سے پوچھئے جو بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، وہ رکوع میں نہیں جا سکتے، وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، سجدے میں چلے گئے تو اٹھ نہیں سکتے، یعنی کتنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور جوانی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، طاقت دی ہے، تو اس کو غنیمت جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کرے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مند دیا ہے، صحت مند بنایا ہے، تو یہ تندرستی، صحت مندی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے کسی کے سر میں تھوڑا سا درد ہو جائے تو کیسی بے چینی ہو جاتی ہے، اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ صحت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کیے جائیں۔ اور تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وغنا کا قبل فقر کا، اور اپنی مالداری کو ناداری سے پہلے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مالداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کرے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں کی مدد کرے، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرے، جہاں مربتاً خرچ کرنا ہے وہاں مربتاً خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ یہ مال چھن جائے اور تمہارے اوپر فخر آ جائے، فقیری والا معاملہ ہو جائے، اس سے پہلے مال کو غنیمت سمجھو۔ اور چوتھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت اور قدر کے حوالے سے ارشاد فرمائے وہ فراغ کا قبل شغلی کا، اللہ اکبر، اور اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ مصروف وہ آدمی ہے جو فارغ ہے۔ اللہ اکبر، کہ اب جو فارغ آدمی ہے نا، اچھا اس کا ذہن کیا ہے، یار میرے پاس تو بہت سا ٹائم ہے، ابھی نہیں، پھر کر لوں گا، شام میں کر لوں گا، صبح میں کر لوں گا، اور کرتے کرتے ٹائم ہی گزر جاتا ہے۔ اور جو انسان مصروف رہتا ہے نا وہ اپنے ٹائم کو مینج کرتا ہے،
جی۔ اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میرے پاس 10 منٹ ہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو میرا اگلا کام رہ جائے گا، جی۔ تو وہ ان 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا کام مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ فراغت جو ہے، یہ وقت کا ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اگر مصروفیت اتنی بڑھ جائے کہ بہت سارے پھر انسان کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ارشاد فرمایا وہ فراغ کا قبل شغلی کا، اور اپنی فرصت کو، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی وہ حیات کا قبل موتی کا، اللہ اکبر، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آخری والا فرمان ہے نا، یہ واقعتاً بڑا جو ہے وہ جھنجھوڑنے والا بھی ہے، کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جو قبروں کے اندر ہیں، اگر انہیں قبروں سے نکال کر جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب دے دیا جائے، اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ 2 رکعت نفل ہے، تو وہ دنیا کو چھوڑ کر 2 رکعت نفل کو جو ہے وہ چنیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد انہیں اس بات کی قدر اور اہمیت سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں فرصت کے لمحے میں اگر ہم پڑھ لیتے تو ہمارے لیے اس کا انعام کتنا بڑا ہوتا۔ اور یہ زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی ہمیں بیان فرما دیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے۔ ایکم احسن عملا، اچھے عمل والا کون ہے؟ تو یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کو بھی ایک وقت تک مقرر کر کے رکھا ہے کہ یہ زندگی ہے، موت آ گئی تو کسی کی موت نہ مؤخر ہو سکتی ہے نہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے، تو ایک حد تک زندگی ہے۔ تو فرمایا زندگی ہے تو اس زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو، اور اس زندگی کے اندر جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو، بعد مرنے کے جو ہے وہ کوئی ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، پھر پچھتاوے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایون کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جنت میں کسی کو کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ اب یہاں دیکھیے وقت کی اہمیت، کہ جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ کسی کو جنت میں جا کر کسی چیز کی حسرت ہی نہیں ہوگی، اور کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ہاں، جو نیک بندے ہیں وہ اس وقت پر حسرت کریں گے جو ان کے لمحے اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی جنت مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات عطا فرما دیے، اور اس کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے کہ صرف اس چیز پر جو ہے وہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ جو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بغیر ان کے لمحات گزرے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور جگہ کیا ارشاد فرمایا کہ ما من یومن، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس پر سورج طلوع ہو اور وہ دن یہ نہ کہے کہ جو مجھ میں عمل کرنا چاہتا ہے وہ عمل کر لے، غیر مقررین علیکم ابدا، میں آج کے بعد تم پر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، کبھی لوٹ۔ یعنی یہ دیکھیں کہ دن جو آیا وہ آ گیا، اب آنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اور اس دن کے اندر جو ہے وہ جو عمل کرنا ہے، جتنا رب کو راضی کرنا ہے، جو کام کرنا ہے وہ کر لیجئے، تو اسی میں عافیت ہے۔ تو یہ جو 2 احادیث ہم نے سنی ہیں، ایک میں تو ڈیٹیل کے ساتھ فرما دیا گیا کہ یہ 5 چیزیں تمہارے لیے ہیں، ان کو غنیمت سمجھو، اور پھر آگے کیا فرما دیا کہ ہر دن جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو عمل کرنا ہے کر لو، آج کے بعد تم پر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو سمجھدار، عقل مند، اور یوں سمجھیے کہ فائدے میں وہی آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ان فرصت کے لمحات کو، اس وقت کو جو ہے ابزرو کرے، اور اس سے جتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے دلوں میں گھر کرنے والے جو کام ہیں، جو شریعت کے دائرے میں ہے، ان کو کرنے کی کوشش کرے، تو پھر دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ بہت بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے عاطف اس کو لیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں آپ نے اصلاح کی ہے۔ اللہ کرے کہ واقعتاً ہم قدردان ہو جائیں۔ اچھا، قدر کرنے کے لیے نا کہیں تو ہوتا ہے کہ بندہ کچھ پڑھ لیتا ہے، کہیں فوائد پڑھتا ہے اور کہیں نقصانات پڑھتا ہے، تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھ لیں یا کوئی ہمیں سمجھا دے، دیکھو یہ کرو گے تو اس کا نقصان ہے، یہ کرو گے تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر وقت کی اہمیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وقت کی قدر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، وقت کی قدر نہیں کرو گے تو نقصان۔ اچھا، یہ ہم کسی سے سن لیں یا پڑھ لیں، ایک تو یہ صورت ہوتی ہے۔ دوسرا صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ دیکھ لیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، یہاں پر آ کر میں ٹھوکر کھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، آج سب کچھ ہے نا آپ کے پاس، اور آج آپ اس وقت کی قدر کو کھو بیٹھے ہیں۔
اللہ کی یاد سے اگر دور ہو چکے ہیں، آپ پھر ان افراد کے پاس جائیں نا. کبھی کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کی ٹانگیں نہیں ہیں؟ کبھی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کبھی ایسا پیشنٹ دیکھا ہے کہ جس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے؟ کبھی ایسا پیشنٹ دیکھا ہے آپ نے جسے جو ڈائلیسس پر ہے؟ آپ نے بہت سے 20 افراد ایسے دیکھے ہوں گے جو ان تکالیف میں مبتلا ہیں. اللہ پاک عافیت فرمائے. جو مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. لیکن سمجھانے کے لیے کہیں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ چاہ کر بھی سانس خود نہیں لے رہا ہوتا، وینٹیلیٹر پر چلا جاتا ہے، وینٹ پر چلا جاتا ہے، اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے رہا ہوتا، مشین کے ذریعے سانس لیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر بندہ جب یہ دیکھتا ہے یہ کیفیت، یہ کیفیت، یہ کیفیت، اس وقت پھر کہیں احساس ہوتا ہے کہ آج یہ کچھ کر بھی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس جوانی ہے، ہمارے پاس صحت ہے. ہم کیوں اللہ پاک کی یاد سے غافل ہیں؟ ہم کیوں اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہے؟ ہم کیوں فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں؟ فضول دوستوں میں بیٹھ کر ساری رات ایک چائے کے پھٹے میں بیٹھ کر ایک چائے کے پیالے کے لیے برباد کر دی. کیا بات چل رہی تھی؟ کوئی بات نہیں. نہ اس کا کوئی حاصل حصول ہے، نہ اس کا کوئی دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہے، نہ اس کا اخروی اعتبار سے فائدہ ہے. ممکن ہے کہ وہ آخرت کو برباد کرنے والی باتیں ہوں، غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، جھوٹ ہوں گے، تانے ہوں گے. اس طرح چائے کے پھٹے میں بیٹھ کر ہم نے کیا کیا ہم نے سیٹرڈے نائٹ دوستوں کے ساتھ ہم نے گزاری ہے. ایک ایک رات، آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں. آپ غور تو کریں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آپ بیکار پیدا نہیں کیے گئے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ بیکار پیدا کیے گئے؟ اللہ فرماتا ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول ہے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. یعنی تم وہ امت ہو کہ جو اپنے وقت کی قدر کو سمجھتے ہو. پھر جب حضور کا امتی وقت کی قدر کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر زمانہ اسے غوث اعظم کہتا ہے، پھر زمانہ اسے معین الدین چشتی اجمیری کہتا ہے، پھر زمانہ اسے بابا فرید کہتا ہے، پھر زمانہ اسے سلطان باہو کہتا ہے، زمانہ اسے عبداللہ شاہ غازی کہتا ہے، زمانہ انہیں عالم شاہ بخاری کہتا ہے، دولہ شاہ سبزواری کہتا ہے. یہ اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، انہوں نے اپنا لمحہ لمحہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق گزارا، وقت کی اہمیت کو سامنے رکھا ہے، یوں گزارا ہے. اور پھر ہماری ایک چاہت ہوتی ہے عابد بھائی، ہم کامیاب ہو جائیں. ہر بندے کی، جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ہم ساروں کی بھی یہی خواہش ہوگی. اچھا جو پسے کیمرہ ہیں ٹھیک ہے، ان کی بھی چاہت ہے کہ ہم کامیاب ہوں. جو ہمارے مدنی چینل کے ویورز ہیں ان کی بھی خواہش ہے ہم کامیاب ہوں. اچھا صرف کامیاب کہاں ہوں؟ دنیا میں نہیں. عمل کیسا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. دونوں اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، دونوں میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے وقت کی اہمیت کس حد تک ضروری ہے؟ انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت کے اندر جی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پا لینا، واہ، کہ رحمت والے گھر جنت کو پا لینا، یہ انسان کی کامیابی ہے. دنیا میں اللہ کو راضی کرنا، اس کے رسول کو راضی کرنا انسان کی کامیابی ہے. جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، جی اس کے متعلق قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے. یہ آیت کے علاوہ بھی ایک آیت ہے، آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا، ہائے ہائے ہائے، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا، بیکار میں پیدا کیا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ اکبر، اور تمہیں پلٹ کر آنا نہیں. ہائے 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 ہائے. تو یہ انسان جو سمجھتا ہے اور کہ میں بس ایسے ہی پیدا موج مستی 4 دن کی زندگی جیو، جو مرضی چاہو کرو. بندہ مومن، اس کا ایک مقصد زندگی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نعد لہم عدا، اللہ ہم تو ان کے سانسوں کی گنتی پوری کرتے ہیں. ہائے ہائے. یہ جو سانسوں کی گنتی ہے، جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ تو گنتی ہماری لکھی جا چکی ہے کہ کتنی گنتی، کتنے سانس ہم نے دنیا میں لینے ہیں. جی اب اگر وہ گنتی پوری ہو گئی تو وہ سانس یہاں اٹک گئی، اس نے باہر نہیں آنا، وہ وہیں ختم، اللہ. اینڈ. جو جس نے جتنا دانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، وہ پانی اس کے
جب اس کا وقت آ گیا ہے، لکھا جا چکا ہے اتنے گھونٹ اتنا اس نے پانی پینا ہے، تو دنیا کوشش کر لے پانی اندر نہیں جا سکتا۔ اگر یہ لکھا ہے کہ اندر پانی جائے گا حلق سے مگر واپس آنا ہے، تو اس کو کوئی اندر روک نہیں سکتا، وہ واپس آئے گا، ختم۔ تو یہ ایک وقت ہے اور اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے وقت کی۔ اور کامیاب بندہ وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرے، اور جو بندہ محاسبہ کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، تو وہ اس کے زندگی سنورتی چلی جاتی ہے، اخلاق سنورتے چلے جاتے ہیں، اور اپنی جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو وہ نوٹ کرتا ہے اور ان خامیوں کو وہ دور کرتا ہے۔ تو جس کے بعد اس کی خامیاں جب دور ہوتی ہیں، اچھائیاں آتی ہیں، تو وہ شخص دنیا کے اندر کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک، حضور کی زندگی ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین آپ نے سنے، حضور علیہ السلام کا عمل بھی سنے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیسا عظیم و شان ہوا کرتا تھا وقت کے حوالے سے۔ اور یہ بات کہ وقت کی اہمیت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ اپنے وقت کے 3 حصے فرماتے۔ ایک حصہ جو ہے وہ عبادت الہی میں آپ اس کو جو ہے وہ صرف فرمایا کرتے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو دیا کرتے، اور پھر ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، اور جو اپنی ذات کے لیے حصہ ہوتا پھر اسی میں سے آپ اپنے صحابہ کو اور اپنے ملنے والوں کو اور ان کو احکام ارشاد فرماتے، ان کے مسائل سنتے، کسی کو ایک مسئلہ پوچھنا وہ ایک جواب دیتے، کسی کو زیادہ پوچھنے ہوتے وہ زیادہ ان کو حضور ارشاد فرماتے، اور جو موجود ہوتے اور جو نہ آ سکتے تھے یا نہیں آ سکے ان تک پیغام پہنچاتے، ان کے لیے کچھ کیا کرتے۔ اور یہاں تک روایت حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی اپنا وقت ہوا کرتا تھا، جو حضور کا ذاتی اپنا وقت ہوا کرتا تھا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی یاد میں گزارا۔ اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک آپ دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت کے مطابق چلا کرتے، اور یہ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم یوں نہیں کہ ایک وقت کے اندر لگیں، ایک کام کے اندر لگیں اور پھر اسی کو ہی چلتے لیتے چلے جائیں، اور پھر اگلا جو ہے وہ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو، اگلا معاملہ ہم اپنا شیڈول بنائیں۔ جی، شیڈول بنائیں گے تو ہماری زندگی بہتر انداز میں گزر سکے گی۔ ایسا ہے کہ ایسا ہوتا ہے بس یعنی صبح سے لے کر رات تک، جاگنے سے لے کر سونے تک اپنا پورے دن کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ ہم دراصل جس طرح جی رہے ہیں نا، جس طرح طریقے سے ہم رہ رہے ہیں، ایک تو ہے کہ ہماری خود بخود ایک زندگی کا ایک نظام بن جائے، یہ اس وقت بنے گا جب عادت بن چکی ہوگی۔ فی الحال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کو لکھنا چاہیے کہ میں فلاں وقت سے فلاں وقت یہ کام کروں گا، فلاں وقت سے فلاں کام یہ کام کروں گا۔ آپ دیکھیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، جتنے اسلامی احکام ہیں، یہ سب ہمیں وقت کی اہمیت اور ایک نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ ایک نماز ہے، اس کے 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، ایک اس کا جو یعنی کہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ 4 ہیں تو آج آپ فارغ ہیں تو آپ 8 فرض پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ 4 فرض ہیں تو بس 4 ہی پڑھنے ہیں، اس کے اوپر ایک سجدہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو دیگر اوقات ہیں، قربانی ہے اس کا بھی ایک وقت ہے، حج ہے اس کا بھی ایک وقت ہے۔ تو مسلمان کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور امیر سنت نے فیضان نماز کتاب کے اندر لکھا ہے، آپ نے یہ جو دنیاوی فوائد اس کے لکھے ہیں نماز کے، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ روزے اور نماز اور دیگر چیزیں ہیں، اس کے کرنے والا، ان کا احکامات پہ عمل کرنے والا، اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ اور وقت کی قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے! جو اس طرح نماز کی پابندی کرتا ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، سنتیں بھی ادا کرتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی کے ایک نظام کو اچھا، صاف اور ستھرا کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ آپ جو ہے وہ ہر جمعرات کو درس دیا کرتے، دینی درس دیا کرتے آپ۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، آپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ ہمیں ہر روز درس دیا کریں، کہ اتنا جو ہے آپ بہت پیارا درس ہے، صحابی رسول کا درس جو حضور سے سیکھا ہو تو بات ہی کیا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، کیونکہ کہنے والے میں کہتا ہوں کہ تابعی ہوں گے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا۔ تو حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور کی حدیث بیان کرتے تھے نا، وہ خالی بیان کی حد تک نہیں ہوتی تھی، وہ ویسے پریکٹیکل کر کے دکھاتے بھی تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر وضو کیا اور آپ جو ہے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور آپ مسکرانے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟
تو یوں یہ ایک پورا واقعہ ہے، جس جگہ جیسے حضور نے کیا ویسے کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان جو دین سکھایا کرتے تھے وہ پریکٹیکلی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کر کے دکھایا کرتے تھے. تو ان کا بھی دل تھا کہ آپ روزانہ ہی ہمیں درس دیں کہ آپ کیا علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا. سبحان اللہ. تو ایسا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہ تمہارا خیال ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اکتا جاؤ. اللہ اکبر. تو ایسا ہے کہ اس کا ایک وقت رکھا، جمعرات کے دن جو ہے وہ آپ اس کو لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ مطلب روزانہ ہی درس دینا شروع کر دیں اور کئی گھنٹے شروع کر دیں. یہ ایک صحابہ کی زندگی سے ہمیں نظام سیکھنے کو ملا کہ اس طریقے سے آپ اس کو رکھیں، اپنے زندگی کو اس طریقے پر چلائیں. حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 20,000 درہم کا ایک گھوڑا خریدا. اچھا. اور قیمتی چیز ہے، آپ دیکھیں جی، کیونکہ اس وقت اس سواری کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، اونٹ کی، گھوڑے کی. آپ وہ گھوڑا قریب بندھا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے میں کیا دیکھا کہ کوئی چور ہے وہ گھوڑا کھول رہا ہے. تو آپ نے نماز نہیں توڑی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لوگوں نے ان کو پکڑا، جو بھی کیا، وہ گھوڑا لے کے چلا گیا. بعد میں نماز جب ختم کی تو آپ لوگ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا، آپ نے روکا نہیں، نماز توڑ کے ان کو روکا نہیں، پکڑا نہیں اس کو. آپ نے فرمایا دراصل جس کی قیمت تم بتا رہے ہو نا کہ اتنا قیمتی گھوڑا تھا، جس کام میں میں خود تھا وہ اس سے زیادہ قیمتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اہمیت دیکھیے آپ، کیا بات ہے. تو یہ ہمارے پیارے اسلاف ہیں جن کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اگرچہ فی نفسی شرعی مسئلہ اس کا جو ہے وہ نماز توڑنے کے بارے شریعت میں احکام ہیں کہ نماز کو کب توڑ سکتے ہیں، وہاں بھی توڑنے کی اجازت تو تھی ان کو شرعن، لیکن کیونکہ فضیلت کیا تھی، ایک عظیمت کی راہ، ایک رخصت کی راہ ہے. اللہ اکبر. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پسند کیا کہ جو کام میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضری سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ اسلاف کا ایک انداز یہ ہے. میں چاہوں گا رضوان شاہ صاحب، آپ مزید کچھ بزرگان دین کا جو اقوال ہیں، ان کے اعمال ہیں، وقت کی قدر کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں. ارے بزرگان دین یہ وقت کے بہت قدردان ہوتے تھے، اور اسی طرح کیونکہ وہ خود قدردان ہوتے تھے اس لیے ان کے ارشادات بھی لوگوں کے لیے انہوں نے ارشاد فرمائے کہ تاکہ لوگ بھی وقت کے قدر کرنے والے بن جائیں. جی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے آدمی تو ایام کا مجموعہ ہے، کہ تو دنوں کا مجموعہ ہے. جی. آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک روز گزر جاتا ہے، ایک دن گزر جاتا ہے، تو سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر جاتا ہے. اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی کہ حضور ایسا کیجئے کہ آپ آج یہ کام مت کریں، اپنا یہ کام کل کو کر لیجئے گا. جی. تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن کا کام ایک دن میں بہت مشکل سے کر پاتا ہوں، اگر میں اپنے اس وقت کو استعمال نہ کروں، آج کا یہ کام آج نہ کروں اور کل پر چھوڑ دوں، تو ایک دن کا کام میں دو دن کا کام میں وہ ایک دن میں کیسے کر سکوں گا. یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جو لوگوں کو اس چیز کی وصیت بھی کرتے ہیں اور وقت کی قدر بھی سمجھاتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی وقت کے قدردان ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی وصیت کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتانی مبغون. آپ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں. جی. اپنے فرمایا وہ دو نعمتیں، ایک صحت ہے اور دوسری فراغت. تو اپنی آج فراغت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور اس وقت میں اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے. میں یہاں پر جو آپ صحت کے بارے میں اور فراغت کے بارے میں کر رہے ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. بصرہ کے رہنے والے کچھ افراد تھے، ان کا ایک انداز تھا کہ جیسے ہی سال کا پہلا دن آتا نا تو وہ سمندر کے کنارے جاتے، جو بیڑا یعنی جو بحری جہاز، جو کشتی صبح صبح سب سے پہلے آتی اور اس سے اترنے والا سب سے پہلا آدمی، وہ اس کو لے لیتے اور اسے بادشاہ بنا دیتے. ہیرے جواہرات اور سب کچھ، اسے جو بادشاہ کا پروٹوکول ہوتا سب کچھ مل جاتا. اچھا، ایک تاجر آیا، تجارت کی غرض سے آیا، تو اتفاقاً وہ سال کا پہلا دن تھا. وہ جیسے اترا اور اسے ان لوگوں نے پکڑ لیا، کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اس نے کہا بھائی میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں.
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لکھتے ہیں اور بڑی پیاری بات آگے نصیحت فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوگا. اس نے کہا جی پورا سال آپ عیاشی کریں, خدام آپ کے پاس ہوں گے, ہیرے جواہرات, طرح طرح کے کھانے, جو آپ کا دل کرے سب کچھ آپ کا ہے. کہا سال کے بعد کیا ہوگا؟ کہا سال کے آخری دن آپ کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور فلاں جنگل ہے وہاں پر درندوں کے سامنے آپ کو پھینک دیا جائے گا. کہا کہ اگر ایسا میں نہ کروں, کہا کہ یہ تو بہر صورت آپ کو کرنا پڑے گا, ان کا اصول ہی ہے, دستور, آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے یہاں پر. کہا کہ اگر میں کروں تو پھر میری بات مانی جائے گی, اگر میں مسند پر بیٹھتا ہوں, تخت پر بیٹھتا ہوں, بادشاہ بنتا ہوں تو میری بات, کہا ہر بندہ جو آپ کہیں گے آپ کی بات سنی جائے گی. کہا بس ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. بادشاہ بن گیا, بادشاہ بنا, تخت پر بیٹھا, اور اس نے اگلے دن ایک نوٹس جاری کیا, افراد کو بھیجا کہ کہا کہ جاؤ اور فلاں جنگل میں جتنے بھی وہ موذی جانور ہیں ان کو ختم کر دو. اچھا وہ گئے اور جانوروں کو انہوں نے حساب میں لے لیا. وہاں پر اس نے کہا کہ اس جنگل میں نا اب ایسا کرو کہ وہاں پر آبادی بناؤ. وہاں پر آبادی کر دی گئی. اچھا کہا کہ اب یہاں پر نہریں اور نہر نکال دو اور ایک عالی شان محل بناؤ. عالی شان محل بنا, وہاں سے نہر آنا شروع ہوئی اور آباد ہو گیا وہ سارا. سال جیسی گزرا, اب وہ جانور بھی نہیں رہے, جنگل بھی جنگل کی کیفیت میں نہیں رہا, چونکہ وہاں پر اب یوں کہیں کہ شہر بن گیا. جب سال کا آخری دن آیا نا تو اب لوگ زنجیریں لے کر آئے کہ آپ کو جنگل میں پھینکیں گے. اس بادشاہ نے کہا کہ اب مجھے تمہاری زنجیروں کی حاجت نہیں ہے, میں خود جاؤں گا, کیونکہ میں نے عالی شان محل وہاں پر بنوا لیا, حفاظتی اقدامات میں نے کر لیے. یہاں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ دنیا تمہارے پاس تخت ہے, اس پر بیٹھے ہو تم بادشاہ ہو. کہا کہ عقل مند ہے وہ بادشاہ, عقل مند ہے وہ آدمی جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے. وہ بادشاہ دانا تھا, عقل مند تھا کہ وہ جب تخت پر بیٹھا تو اپنے انجام کو بھولا نہیں کہ سال بعد میرے ساتھ سلوک کیا ہوگا. اس سے پہلے جتنے بھی تھے وہ سال عیاشی کرتے, آخری دن درندوں کی نظر ہو جاتے, وہ بھول جاتے تھے آخری دن کیا ہوگا. کہا کہ عقل مند ہے وہ شخص کہ جو اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے, اپنے جنت کے محل کو بناتا ہے, نیکیاں کرتا ہے, اپنے وقت کی قدر کرتا ہے. جو قدر نہیں کرتا وہ انہی بادشاہوں کی طرح ہے جو عیاشی تو کرتے ہیں لیکن آخری دن پھر وہ درندوں کی نظر ہوتے ہیں. یہی حال ہے کہ جو اس وقت کی قدر نہیں کرتا, اس دنیا میں آنے کے بعد قدر نہیں کرتا, تو پھر کیا وہ جہنم کی راہ پر چلتا ہے, جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. پھر وہ جہنم قبر میں بھی موذی جانوروں کی نظر اور حشر میں بھی وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. اللہ پاک نے ہمیں عقل سے, شعور سے نوازا ہے. اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس عقل. اگر عقل نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ غور تو کریں, اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے, اب اس نعمت کا صحیح استعمال ایمانداری سے بتائیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی دنیا میں رہ کر آخرت کو سنواریں؟ کیونکہ بار بار ہمیں زندگی نہیں ملے گی, یہ ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے. اس ایک مرتبہ کی زندگی میں آپ نے اپنی دنیا کو بھی بہترین گزارنا ہے, اپنی زندگی کو, جو زندگی ہے جتنی سانسوں کی مالا ہے, اس سے بھی بہترین گزارنا ہے, اور اسی زندگی میں, اسی دنیا میں اپنی قبر کو بھی روشن کرنے والے اعمال کرنے ہیں, اپنی آخرت کو بھی روشن کرنا ہے, اپنی آخرت کو بھی اچھا کرنا ہے, تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. آتے بھائی یہاں پر جہاں ہم دونوں اعتبارات سے ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں, ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں, میں چاہوں گا کہ اس اعتبار سے ہم بات کر لیں کہ تجارت ہے نا, تجارت ہے, یہ پیشہ ہے, کام کاج کریں. جس بندے کو وقت کی قدر نہیں وہ تجارت میں کس حد تک ماہر ہو سکتا ہے؟ تجارت کے لیے وقت جو ہے نا یہ ضروری ہے, اس کا وقت کا تعین ہو, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ گھر پہ بیٹھے رہیں اور بولیں کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں گا, میری تجارت اچھی ہو جائے گی, اچھے خواب تو ایسا خواب دیکھنے کے لیے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے تاجر ہیں اور بڑے کام, تو ان کا آگے پس منظر دیکھیں نا. ایک کو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ ایک ٹھیا لگایا کرتے تھے,
ٹھیک ہے. ایک زمانہ تھا, یعنی آپ سمجھ لیں کہ 90s کے زمانے میں وہ ٹھیا لگاتے تھے, اور ٹھیا لگاتے لگاتے آج شاید وہ ایک مارکیٹ کے ٹاپ جو تاجر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا بات. اب وہ کیا کرتے تھے, وہ صبح کو نکلتے تھے, رات کو آتے تھے. اب وہ بتا رہے کہ میں نے 24 گھنٹے بھی کام کیا ہے, اور کام کرنے کے بعد آج جی مجھے مقام ملا ہے. اور اگر وہی ہوتا کہ بھائی صحیح ہے گھر پہ بیٹھ گئے چلو کام کر دیا, اچھا بعض اصل ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے, ہم دیکھتے نا یار فلاں بندہ ہے نا, آتے بھائی مزے سے بیٹھا ہوا ہے, آفس میں نہیں جا رہا, اپنی دکان میں نہیں جا رہا, ایسے ہی موج لگی ہوئی ہے اس کی, تو ہم بھی دکان کھول لیتے ہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. او بھائی اس کے پیچھے دیکھو اس کی محنت کتنی تھی, آج اس کے آگے ورکر ہیں. جی ہاں, اس نے ورکر رکھے ہوئے ہیں, آج وہ اس نہج پر ہے کہ آج وہ مزے سے بیٹھ کر اگر کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اس کی روٹین وہی ہوگی, وہ نظر رکھتا ہوگا, وہ کام کاج کرتا ہوگا, وہ سب کچھ کرتا ہوگا. لیکن وہ جب کچھ نہیں تھا اس مقام کو پانے کے لیے اس کی محنتیں تھیں, اس نے سائیکلیں چلائی ہوں گی, اس نے بارش کو برداشت کیا ہوگا, آندھی طوفان یہ سب کچھ برداشت کیا ہوگا, جب جا کر اسے کوئی مقام کوئی اسٹیٹس ملا ہے. ایسے نہیں مل جاتا. ہم کہیں کہ بھائی یہ چھت کھلے گا, ایک دم وہ اوپر سے آئیں گے, پیسے آئیں گے اور میں سونے اور ہیرے اور جواہرات گریں گے تو میں مالا مال ہو جاؤں گا. پھر یہ خواب ہی ہے صرف, تو دل کو بہلانے کے لیے پھر یہ خواب ہی ہے کہ جو آپ دیکھ کر اپنے دل کو ڈھارس دے لیں, لیکن حقیقت میں اس کا کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کوئی مقام پانا چاہتے ہیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو محنت کا عادی ہونا پڑے گا. جو سستیوں کے عادی ہوتے ہیں یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی. جسی کا تو ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر ناکامیاں لے کر گھوم رہا ہوتا ہے. جی اب یہ صحیح فرمانے کہ ہم لوگوں کو تو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ بڑے مقام پر ہیں یہ وہ, لیکن محنت سے جی چراتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور محنت سے جی چراتے ہیں اور بڑا بننے کے خواب دیکھتے ہیں. ہمارے سراؤنڈنگ میں جب ہم چھوٹے تھے, مثال کے طور پر جنرلی ایک بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر اپنے ارد گرد بھی دیکھیں گے, آپ کے ساتھ بیٹھنے والے, آپ کے ساتھ اٹھنے والے, آپ کے ساتھ چلنے پھرنے والے, یہ سارے لوگ ایک ہی جو ہے وہ منزل تک نہیں ہے, ایک ہی جگہ پر نہیں ہے. کوئی بڑا آفیسر بن گیا ہوگا تو کوئی اچھا تاجر بن گیا ہوگا, کوئی بڑا بزنس مین بن گیا ہوگا, کوئی کسی عہدے پر ہوگا, لیکن آپ وہی کے وہی ہیں. ریزن کیا ہے کہ وہ ایک اسکول میں پڑھتے ہیں نا, تو وہ ایک مشہور ہوتا ہے بیک بینچر. تو وہ کیا ہوتا ہے, جو فرنٹ پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کی توجہ بھی استاد کی بات کی طرف ہوتی ہے, وہ سن بھی رہا ہوتا ہے, اور جو پیچھے والا ہوتا ہے نا اس کو استاد کی بات سے بعض اوقات کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے. تو جو وقت تھا سمجھنے کا, کرنے کا, اس میں ہم نے کیا نہیں. ایک مجھے بات یاد آ گئی, ایک بہت بڑا تاجر تھا, بڑا مالدار تھا. اب وہ بڑھاپے میں پہنچا تو بچہ اس کا ایک ہی تھا. اب اس کو وہ سمجھاتا کہ بیٹا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ سارا معاملہ کام تو نے سنبھالنا ہے. تو وہ کہہ رہا کہ باپ والد صاحب کر رہے ہیں نا, تو جب تک کر رہے ہیں ٹھیک ہے, جب چلے جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی. اب وہ ایسے اس کے دوست تھے کہ اب والد صاحب کما رہے ہیں تو وہ اڑا رہا ہے, ایسی عشرت کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے. اب بڑا سمجھایا والد صاحب نے, لیکن وہ سمجھا نہیں. ایک دن والد صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ بیٹا بیٹھو یہاں پر. بیٹھا, اور وہ جو ان کا خادم تھا اس کو بولا کہ ٹڈی ہوتی ہے, تو ٹڈی سے بڑا ایک ٹڈا بھی ہوتا ہے جو گھاس پر ہوتا ہے, گرین گھاس پر. تو ایک مثال دینے کے لیے, تو اس نے یہ ایک ریسرچ کے مطابق 6 سے 8 فٹ تک کی جو ہے وہ چھلانگ لگا سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب اس نے جو نا ایک ٹڈے کو پکڑا اور پکڑ کر کے بولا کہ کانچ کا, شیشے کا ایک 6 فٹ کا تم جو ہے وہ باکس بناؤ. اب وہ کیا کیا, اس نے 6 فٹ کا باکس بنا دیا. اب اس کو ٹڈے میں ایک دن رکھا, رکھنے کے بعد اس نے اٹھایا تو اب وہ جو 8 فٹ کی چھلانگ لگا رہا تھا نا, اب وہ 8 سے 6 فٹ ہو گئی. پھر اگلے دن بولا اچھا تم 6 جگہ نا اب 4 فٹ کا تم باکس بناؤ. اب وہ 4 فٹ کا باکس بنایا اور ٹڈے میں اس کو ڈال دیا. اب پھر ایک دن کے بعد نکالا تو اب وہ ٹڈا جو پہلے 8 سے 6 پہ آیا تھا وہ 6 سے 4 پہ آ گیا. وہ کرتے کرتے یوں کر کے ایک ہفتہ اس نے والد صاحب نے جو ہے وہ بچے کو تجربہ کرایا کہ بھائی 4 سے پھر 1 ہوا, پھر ایک فٹ پہ جب آ گیا نا تو پھر اس نے بولا ابا جی کیا ہے آپ مطلب کیا رہے ہیں, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, کھانا کیا چاہ رہے ہیں. تو کہنے لگا بیٹا میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ رہو گے نا تو یہ تمہاری 8 فٹ جو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, یہ تمہاری بلندیاں پروازیں, تم آگے جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن جو تمہارے دوست ہیں نا یہ تو سارے ایسے ہی ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو تمہارے والد نے کامیابی اختیار کی ہے اور کامیابی تمہارے والد کو ملی ہے نا, یہ تم سارا برباد کر دو گے. تو ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے تو ہیں کامیاب ہیں,
لیکن محنت سے جی چراتے ہیں. یا ہمارے ارد گرد لوگ ایسے آ جاتے ہیں, جیسے ابتدائیے کے اندر آپ نے بات کی کہ دوستوں کے ساتھ ساری رات بیٹھے رہیں گے. آج رات کی بات ہے, کہیں گیا ہوا تھا تو لیٹ گھر پہ پہنچا, تو میں رات کو 3 بار اٹھا. اور اٹھا یہ کہ گھر کے نیچے جو بائک کھڑے کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ 4 سے 5 دوست بیٹھے ہوئے تھے, اور 3 بار اٹھا اس لیے کہ تینوں بار مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی لڑ رہا ہے. اچھا لڑ رہا, میں نے کھڑکی کھول کے تینوں بار دیکھا, وہ نیچے بیٹھے ٹھٹھے مار رہے تھے. اور جب میں فجر کی نماز کے لیے اترا تو وہ وہی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, یعنی ساری رات گزر گئی ان کی, اور ساری رات گزرنے کے بعد بھی شاید ان کی وجہ سے دوسرے پریشان ہو رہے ہیں, ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے, لیکن یوں ساری رات برباد ہو جاتی ہے. اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے, تھوڑا مزہ کر لیا, مستی کر لی, لیکن وہی جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں یا جن کو بڑا بننا ہوتا ہے تو وہ محنت کرتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں اور جنہوں نے سٹرگل کی ہے. اور ان کا انداز کیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے, آپ نے اعلان نبوت فرمایا, تو جو آپ کے اپنے تھے وہ بھی بیگانے ہو گئے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید کو چھوڑا نہیں. یہ محنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جاری رہی, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ آپ کے آنے والا ہر لمحہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھیے کہ تبلیغ دین میں جو محنت کی اور جس انداز میں پیغام توحید کو پہنچایا اور لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ چھوڑا نہیں تکالیف کے باوجود بھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ کوئی اپنا ہو یا بیگانہ, دنیا کا سب سے کامیاب ترین کسی شخص کو سمجھا جاتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے کامیاب شخص ہیں. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, کسی کو تاجر بننا تو ان کی سیرت طیبہ پڑھے, اس انداز میں انہوں نے تجارت کے معاملات کیے. جناب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ امیر تھے. جب ہجرت کر کے مدینے میں گئے تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, تو آپ کو جن کا بھائی بنایا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے 2 گھر ہیں, ٹھیک ہے, میری یہ زمین ہے, تو یہ آپ کی اور یہ آپ کا. آپ نے فرمایا یہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے تم بازار کا رستہ بتاؤ. کیا بات. اب بازار کا جب رستہ بتایا, اب یہ دیکھیں جن کے سوچ بڑی ہو, جن کو کامیاب ہونا ہو, آگے بڑھنا ہو, آپ بازار جاتے, وہاں سے خریدتے, وہی بیچتے, اور یوں کرتے گئے. مکے سے جب مدینہ شریف گئے تو پاس کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اب پھر آنا جانا ہوا بازار میں, اور پھر محنت کرتے رہے, اور پھر ہوا کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے زیادہ مالدار حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. تو کامیابی چاہتے ہیں تو ان حضرات کی سیرت پڑھیے, کامیاب تاجر بننا چاہتے ہیں تو ان کے نقشے قدم پر چلیے, دیکھیے پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ رب کی شان ہے. محنت کوئی بھی کرے, اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. محنت کا پھل اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری محنت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. کیسے شاہ صاحب خیریت سے, اللہ پاک کی رحمت ہو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک کامیاب انسان وقت کا استعمال کیسے کرتا ہے, اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین بھائی کا بہت شکریہ. جی عابد بھائی, کامیاب شخص وقت کا صحیح استعمال کس طرح کرتا ہے؟ جو ایک مقولہ ہے, جو عمر میں بڑا ہے وہ تجربے میں بھی بڑا ہے. جی. تو جو آپ سے بڑے ہیں ان سے سیکھیں. جی. خود سے نئے تجربات نہ کریں. تجربے کرتے کرتے عمر گزر جانی ہے اور وقت چلے جانا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے جو لوگ پہلے ہیں اس فیلڈ کے اندر, جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں, اس فیلڈ کے کامیاب لوگوں کی زندگی کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں اور پھر اپنا آغاز کریں. اور جہاں یہ کامیابی کی بات ہو رہی ہے, اور اس کو لے کر کے آخر میں ہمارے عاطف بھائی نے جس پر اختتام فرمایا ابھی, تو بہت ہی پیارا اختتام فرمایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کامیابی سے کوئی یہ سمجھ لے کہ بس تاجر, تجارت, مال, دنیا یہی کامیابی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی دیکھے ہوں گے ایسے لوگ جو اپنی اولاد کے لیے مال جمع کرتے ہیں, کاروبار کا بہت بڑا اسٹرکچر کھڑا کر دیتے ہیں جناب, بہت کچھ کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جماعت سے نماز تک بھی نہیں پڑھ پاتے. اللہ کی پناہ. کیا آپ اس کو کامیاب کہیں گے؟
جس نے بلا اجازت شرعی جماعت کو چھوڑا جو واجب تھی اس کے اوپر، جی وہ کامیاب تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے. جس نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا اور اس کو نہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ مزدوری کرتا ہے، وہ عذر بناتا تھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں مزدور آدمی ہوں، جی میں روزی کماتا ہوں، کیا اس کی کامیاب کہیں گے اس کو؟ اس نے مال جمع کر لیا کامیاب ہے؟ نہیں. اس نے روزہ چھوڑا، شریعت کے احکام کو توڑا اس نے، تو وہ کامیاب تو نہیں ہے. جہاں آپ قرآن کریم کو کھول کے دیکھیں، اللہ کریم نے جو ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے. جی جہاں آپ دنیا کی بہتری جمع کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو وہیں آپ اپنے آپ سے تو مخلص ہوں، اپنے آپ کو تو نہ بھولیں. اپنے لیے بھی کوئی وقت مقرر کریں، اپنے لیے بھی وقت مقرر کریں کہ اس وقت میں کسی کا سگا نہیں ہوں، میں ہوں گا اور قرآن پاک ہوگا، میں ہوں گا اور درود و سلام ہوگا، میں ہوں گا اور میرے رب کی یاد ہوگی. اور اس وقت کے بعد اب کیا ہے، میں ہوں گا اور میرے بچے ہوں گے. آج کل تو نظام یہ ہے کہ لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو بھی موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں تب بھی موبائل یوز کر رہے ہیں. تو بھائی ابھی آپ نے سنا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر والوں کو وقت دیا کرتے ہیں. واہ. تو ایسا نہ کریں کہ آپ کی باہر کی روٹین بھی وہی ہے، گھر کی روٹین بھی وہی ہے، کاروبار میں لڑکے کام کر رہے ہیں، آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں. تو اس بندے کا آپ دیکھیں، اس بندے کا کام نہیں چلتا. جو بندہ گیا ہوا ہے کسی کے پاس کوئی چیز پوچھنا ہے، یہ ریٹ کتنے کا کیا ہے، وہ تاجر جو ہے وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہا، موبائل میں لگا ہوا یا فون پہ کر رہا ہے، تو لوگ بولیں گے بھائی یہ تو بات ہی نہیں کرتا، اس کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلا جائے گا. جی کیا مطلب؟ آپ کے اس بات کرنے کا ایک وقت ہے، وہ جب بات کرنی ہے کچھ کرنا ہے اس وقت کریں، لیکن جب آپ نے ڈیل کرنی ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کریں آپ. جی تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر دینا اور دوسروں کی زندگی سے سیکھنا، جی جو آپ کا بنیادی سوال تھا، دوسروں کی زندگی سے سیکھنا یہ بے حد ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ جو بندہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، ایک کام کرتا ہے 4 دن اس کی ناکامی آ گئی، 1 مہینہ کام چلا، اگلے مہینے میں اس کے حالات ڈاؤن ہونا چھوڑ دیا. اب کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جی میں جدھر قدم. ارے بھائی تم آگے بڑھو تو صحیح، رب پر توکل کرو تو صحیح. جیسا آپ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ جس کام میں قدم رکھے اور وہ کامیاب ہی ہوتا چلا جائے، نہیں. ہوا چلتی ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کبھی آپ کو یہ ہوا جو ہے وہ اونچا اڑائے گی تو کبھی آپ جو ہے وہ نیچے آ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ حالات کے ساتھ گھبرا کر کے اس کام کو چھوڑ دینا، بلکہ نہیں، ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، اسباب کو اختیار کریں، رب کی ذات پر توکل کریں اور کامیاب لوگوں کی زندگی کو پڑھیں، جی ان کو سنیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کامیابی دنیا میں بھی بڑھے گی، اور آخرت کو مت بھولیں، آخرت کو بے انتہا ترجیح دیں. آپ جس جگہ بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر اس طرح پاس کرنا چاہیے، دنیاوی ناول پڑھنے چاہیے، موبائل دیکھنا چاہیے اور جناب سوشل میڈیا یوز کرنا چاہیے، سفر اچھا گزرے گا. جی ارے بھائی یہ کس نے تمہیں تھیوری دی ہے؟ کس نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ یہ اس طریقے سے سفر آپ کا اچھا گزرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انہی چیزوں سے ہی سفر اچھا گزرتا ہے. اللہ کے ذکر کو، اللہ کا ذکر بھی تو ہے. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ جس میں فرمایا کہ جب بندہ سفر میں نکلتا ہے اور اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اور بندہ اگر سفر میں نکلے اور اللہ کی یاد کی طرف نہ ہو، فضولیات میں مشغول ہو، تو اللہ اس کے ساتھ شیطان کو کر دیتا ہے. تو ہم غور کریں کہ ہم جب سفر پہ بھی نکلیں تو بڑی پیاری بات عابد بھائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سفر تو گزر ہی جائے گا، فضولیات میں بھی گزر جائے گا اور یاد خدا میں بھی گزر جائے گا. اللہ والوں کا انداز تو یہی ہے. ہم نے جو پڑھا ہے کہ بعض بزرگان دین وہ کہیں چل کر جا رہے ہوں اور بھولے سے اگر ان کی زبان پہ ذکر نہ ہو تو واپس آتے ہیں، واپس آ کے پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے اس جگہ سے گزرتے ہیں. یہ زمین کا ٹکڑا بھی میری گواہی دے کہ میں یہاں سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں گزروں. یہ ہے وقت کے قدردان جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے. اللہ عافیت فرمائے اور ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. تو شاہ صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ وقت کی ٹائم مینجمنٹ کیوں ضروری ہے؟ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں نا تو ہمیں قدرت بھی یہی بتاتی ہے. اللہ کی قدرت جو ہے نا یہ بھی بتاتے ہیں نظام کو جو بنایا ہوا ٹائم کو مینیج کرنا. جیسے اگر یہ دھرم برم ہونا ٹائم مینجمنٹ نہ ہو
سورج اگر آج کہے سورج آج جتنے بجے نکل رہا ہے، کل کہے جی میں تو 7 بجے نکلوں، اچھا پرسوں 8 بجے نکلوں، دوپہر 12 بجے سورج طلوع ہو رہا ہو، آپ مجھے بتائیں کہ نظام کیسے چلے گا؟ اچھا چاند کی بدلیاں جو ہیں، چاند کی منزلیں ہیں، یہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں، دن اپنے ٹائم پر نہ آئے، رات اپنے ٹائم پر نہ آئے، سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ موسم، ایون کہ موسم کی تبدیلیاں بھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں، موسم کا اپنے وقت پر بارش کا نہ ہونا کسان کی جان پر بن جاتا ہے، جنہوں نے فصل بوئی ہوتی ہے ان کی جان پر بن جاتا ہے۔ اچھا بے موسم بارش شروع ہو جائے، وہ بھی کسان کی جان پر بن آتی ہے، ابھی تو فصل پکی ہے، ابھی بارش ہو گئی ہے، ہماری فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ ہر چیز کا وقت ہے، اگر وقت پر اگر نہ ہونا، نظام آگے پیچھے ہو تو کتنا معاملہ خراب ہو سکتا ہے، کہاں سے کہاں تک بات جاتی ہے۔ تو یوں ہی یہ جو نظام کائنات ہے یہ ہمیں بتاتا ہے، کہکشائیں ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ ہوائیں ہیں۔ ہواؤں کا بھی ایک ٹائم ہے، یہ سردیوں میں اپنے ٹائم سے چلتی ہیں، گرمیوں میں اپنے ٹائم سے چلتی ہیں، کہاں کہاں سے ان کا رخ ہوتے ہیں، یہ رخ ہے۔ اچھا سورج کا بھی آپ دیکھیں، سردی گرمی میں بھی اس کے غروب ہونے کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ پورا سال جو ہمارے پاس نماز کے اوقات آتے ہیں ان میں پتہ چلتا ہے سورج آج اتنے بجے طلوع ہوتا ہے، آج اتنے بجے غروب ہوگا، وہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ 1 منٹ پہلے ہو رہا ہو 1 منٹ بعد ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو ٹائم اللہ پاک نے اس کے لیے مقرر کیا وہی ہے۔ یہی انداز ہے ہماری زندگی کا ایک مسلمان کے لیے۔ روزے ہم پر اپنے ٹائم پر فرض ہیں، نماز ہمیں اپنے وقت میں فرض ہے، اچھا اسی طرح حج اپنے وقت پہ فرض ہے، زکوٰۃ اپنے وقت پہ فرض ہے۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں، معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بتاتی ہیں۔ اپنے ٹائم کو مینج کریں، اگر اپنے ٹائم کو شیڈول کو بنا لیں گے آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی۔ اور یقین کیجئے، جن کو پتا ہو نا میں نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک نیند کرنی ہے، آپ ایک مرتبہ ذرا نیند کو ڈسٹرب کر لیں، آپ دیکھیں آپ کا دن کیسا گزرتا ہے، اگلا سب ڈسٹرب، آپ کے سارے معاملات آگے، نہ کسی سے آپ کا بات کرنے کو دل کرے گا، نہ چلنے کو دل کرے رہے، نہ پھرنے کو دل کر رہے، پورا دن سستی میں گزرے گا، کاہلی میں گزرے گا، نیند کا غلبہ ہوگا، چڑچڑا پن ہوگا، طبیعت خراب، معدے کا مسئلہ، سر میں درد، یہ والی کیفیت ہوگی۔ کیا ہوا ہے؟ ایک چیز ڈسٹرب ہوئی ہے، آپ کی نیند۔ آپ کا نیند کا شیڈول بنا ہوا ہے، آپ اسے اپنی جگہ پر کر لیں۔ کھانا ڈسٹرب کر دیں، آپ کھانے کو آگے پیچھے کر دیں، آپ کا جو ٹائم ہے اس سے علاوہ لے کر جائیں۔ مثال کے طور پر آپ رات کو دیر سے کھانا کھا لیں، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ صبح تک ہوتا کیا ہے، معدے میں بوجھ رہے گا، نہ سکون کی نیند آئے گی، نہ چین کی نیند آ رہی ہے، اچھا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، صبح کو ناشتے کا دل نہیں ہو رہا، تو یہ سارا کیا ہوگا؟ طبیعت بوجھل، پھر بد ہضمی ہو گئی ہے، کھٹے ڈکار آنا شروع ہو چکے ہیں، کبھی کیا بیماری لگ چکی ہے، کبھی کیا بیماری لگ چکی ہے۔ کیا ڈسٹرب ہوا ہے؟ کھانا۔ تو جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہے، جن چیزوں کو ہم مینج کر سکتے ہیں ان کو مینج کریں۔ یہ سارا نظام کائنات ہمیں ٹائم مینجمنٹ ہی سکھاتا ہے۔ اب ہم اپنے اوقات کار، اپنے معاملات کی طرف آئیں، جو ہماری دسترس میں ہم ان کو درست کریں، ان کو ہم لکھ لیں۔ جیسے عابد بھائی نے شروع میں کہا تھا نا کہ آپ نوٹ کر لیں، نوٹ کریں، آپ نے اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے۔ وہ طالب علم بھی کامیاب ہوتا ہے جو اپنا شیڈول بنا کے رکھتا ہے، وہ استاد بھی کامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنا شیڈول بنا کے رکھتا ہے، وہ تاجر بھی کامیاب ہوتا ہے جو اپنا شیڈول بنا کے رکھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے پڑھنا شروع کیا بس آج 24 گھنٹے آپ کتاب میں ہی رہیں گے، نہیں، یہ کس نے کہا؟ آپ کی عبادات ہیں، آپ کا کھانا ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کے گھر بار ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا کاروبار، سب کو اپنے ٹائم دینا ہے۔ ساتھ آپ مطالعہ کریں گے، ساتھ دیگر کام کریں گے، آپ اپنی فٹنس کے لیے، اپنی صحت کے لیے واک کریں نا، آپ ایکسرسائز کریں، آپ واک کریں، آپ چہل قدمی کریں، یہ آپ کی صحت کو بہتر کرے گا۔ یہ سارے سلسلے آپ نے اپنی نظروں کے سامنے رکھنے، وگرنہ اس کے علاوہ تو بڑی آزمائش میں آ جائیں گے ہم۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا سوال وقت کے حوالے سے ہے، وقت کی اہمیت کیا ہے اور اس کو ضائع کرنے کے نقصانات کیا ہے؟ برائے کرم اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ جی، ضائع کرنے والوں میں اگر آپ سر فہرست دیکھنا چاہیں نا، جی، وقت ضائع کرنے والوں میں، جی، جیسے آتے بھائی نے شروع میں کہا تھا نا، جو کہ ٹائم نہیں ہے، سب تو فارغ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روڈوں پہ، جلد بازی، یہ اس کا ایک نتیجہ اگر دیکھا جائے نا، یہ نظام الاوقات اور وقت کی قدر اور ٹائم مینجمنٹ نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جی، اٹھا ہے
جاگ رہا ہے, ہمت نہیں ہو رہی, اٹھ کے چارپائی پہ بس جاگ رہا ہے, انگڑائیاں لے رہا ہے, ٹائم ہونے والا ہے, بچے کو بھی اسکول چھوڑنا ہے, آپ نے بھی ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے ٹائم پہ, لیکن کیا ہے یہ جو چارپائی پہ لیٹا پڑا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ میرا ٹائم ہو گیا میں اٹھ جاؤں. یعنی 15 منٹ پہلے نہیں اٹھ سکیں گے. جی 15 منٹ بعد اٹھنا ہے, 15 منٹ پہلے نہیں اٹھ سکیں گے. اچھا, آپ جب بالکل اینڈ ٹائم آ جائے گا, آپ نہ ہو دیکھیں گے تو دیکھیں جو بھگاؤ, کسی کرفیو نافذ ہوتا ہے گھر میں, کھانا لاؤ, پانی لاؤ, ناشتہ لاؤ, کپڑے لاؤ, تو یہ کرو وہ کرو, ایک شور شرابہ گھر ہو جاتا ہے. کھانا پہلے کا بن چکا ہے, آپ ہی لیٹ اٹھے ہیں, آپ ہی کھانا لیٹ کھا رہے ہیں. جی اس میں غصہ, پھر غصے کے اندر نکلنا, پھر روڈ کے اوپر گر جانا, 100 طرح کے معاملات. میں کہتا ہوں اگر زندگی کے معاشرتی جو بھی جتنے بھی معاملات ہیں نا, جیسے آپ نے کھانے کی مثال دی, سونے کی مثال دی, تو یہ جتنے بھی ڈسٹرب ہیں ہماری زندگی. اچھا, جو بندہ وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے نا, یعنی کہ ٹائم پر پہنچتا ہے, لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں جی کہ یار وہ بندہ, اس نے ٹائم دیا تو ٹائم پہ پہنچے گا, یہ بندہ ٹائم کا پابند ہے. لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, اور وہ بندہ سکھی بھی رہتا ہے, بڑے اطمینان میں رہتا ہے. لوگ تو اب حالت یہ ہو گئی ہے, جو خود وقت برباد کرتا ہے نا وہ دوسرے کا ہی وقت برباد کر رہا ہے. جو بندہ خود وقت کا پابند ہے, جی جو بندہ وقت کا پابند ہے, میں کہتا ہوں اس کی صحبت اختیار کرو, اس کے قریب بیٹھو, انشاءاللہ تم بھی وقت کا پابند بنو, رنگ چڑھے گا آپ پر بھی. بالکل کیا بات ہے. آپ امیر سنت کی ذات گرامی دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ جو وقت مقرر ہوتا ہے, اتنی پیاری, میں کہتا ہوں اتنے بڑھاپے کے اندر بھی ٹائم پر اٹھنا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 2-2 3-3 گھڑیاں جو الارم ہوتے ہیں وہ لگا کے رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک میں خرابی آ جائے تو دوسری بج جائے ٹائم. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا, ہم نے پاس رکھی ہوتی ہے, الارم بجتا ہے, دیکھتے ہیں اچھا یار یہ 5 منٹ پہلے بج رہا ہے, اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں, پھر اگلی بار بچے گا. اللہ, آپ 5 منٹ کہہ رہے ہیں, جیسے نا 20 منٹ پہ الارم لگانا ہے, ہاں ہوتا ہے نا 19 منٹ پہ لگا لو یار, یا مطلب 15 پہ اٹھنا تھا تو نہیں یار 16 پہ لگا لو, 17 پہ لگا لو, ایک منٹ کی قدر. اللہ حافظ فرمائے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اس میں سوال ایک یہ بھی تھا کہ وقت کو ضائع جو کیا جاتا ہے, شاہ صاحب سے کچھ لیتے ہیں, جو ضائع کرنے کے اسباب ہیں, کیا اسباب ہیں شاہ صاحب؟ وقت کو ضائع کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں, ان میں سے کچھ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. پہلا ہے نظام الاوقات نہ بنانا, جس کے بارے میں ہم بات بھی کر چکے کہ انسان کو اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا چاہیے کہ ہمیں کس وقت میں کون سا کام کرنا ہے. اگر آپ یوں کریں کہ نظام الاوقات نہ بنائیں, شیڈول نہ بنائیں, جب ایک کام کر رہے ہوتے ہیں دماغ میں دوسرا کام بھی چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے, لیکن اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہم پہلا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نظام الاوقات کو بنائیں, اپنا ٹائم ٹیبل, اپنا شیڈول بنائیں کہ مجھے اس ٹائم پر یہ والا کام کرنا ہے, اور اس ٹائم پر کریں بھی. صرف ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو اس پر اپنے ٹائم ٹیبل پر, اپنے شیڈول پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا. دوسرا سبب یہ ہے ترجیحات کا تعین نہ کرنا. یعنی کہ آپ نے ٹائم ٹیبل تو بنا لیا, شیڈول بنا لیا, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا وقت میں کون سا کام میں صحیح کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر آپ واک کا ٹائم اور آپ کو ساتھ میں مطالعہ بھی کر لوں, جا کے کہیں دیوار کے ساتھ ٹکر لگ جائے گی, ایسے نہیں کریں. یہ ترجیحات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے کون سے وقت میں کون سا کام کرنا ہے, اور میں یہ کام اس وقت میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. اسی طرح دوسروں کے تجربات سے نہ سیکھنا, اس پر الحمدللہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح جو ہے وہ ہر کام خود کرنے کی کوشش کرنا, کہ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں اپنے سارے کام خود ہی کروں گا, اس سے بھی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. چاہیے یہ کہ جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں, اگر لوگ آپ کے پاس موجود ہیں اور وہ آپ کا کام کر سکتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ ان میں کام کو ڈیوائڈ کر دیں, تقسیم کر دیں, تاکہ آپ کا زیادہ کام کم وقت میں بھی ہو سکے. اسی طرح یہ ہے کہ فضول کاموں اور بیجا کاموں میں مشغول رہنا, یعنی کہ وہ کام کرنا کہ جو کام انسان کو نہ کرنے چاہیے. حدیث پاک بھی ہے نا کہ من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی, کہ مسلمان اسلام کا حسن یہ ہے, صحیح مسلمان وہی ہے جو فضول کاموں کو چھوڑ دے. فضول کاموں میں پڑ جانا یہ ایک ایمان والے کی, مسلمان کی نشانی بھی نہیں, تو اس سے ہمیں اعراض کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بات جو انہوں نے فرمائی نا, ترجیح, کام کی ترجیح, یعنی یہ کام مجھے پہلے کرنا چاہیے, وہ والا بعد میں کرنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے جو پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے, سمجھانے کے لیے یوں عرض کروں کہ آپ کے پاس 10,000 ہیں, اور ایک چیز وہ ہے جس کی آپ کو اس 10,000 تو وہ چیز خریدنی ہے جس کی ابھی ضرورت ہے, گھر میں بھی آپ کو بھی وہ چیز ہے جس کی ضرورت پڑ رہی ہے,
اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی، آپ نے 10,000 سے وہ لے لی، اور ایک وہ چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آئے گی کام میرے، وہ آئے گی کب؟ 1 سال بعد، آپ نے وہ چیز خرید لی ان پیسوں سے، اب وہ جو چیز ضروری تھی وہ رک گئی، اور جو 1 سال بعد کام آنی ہے اس پہ آپ نے پیسہ خرچ کر دیا، جی تو آپ کے پیسے تو سمجھے بونڈ ہو گئے نا، رک گئے نا۔ تو ایسے ہی وہ وقت، وہ کام جو پہلے کرنا چاہیے اس کو پہلے کریں، جی اس کی اہمیت کو دیکھیں کہ پہلے میں یہ کروں گا تو اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس سے دوسرا کام آسان ہو جائے گا، تو یہ بہت ضروری ہے اس پوائنٹ پہ عمل کرنا۔ بس اوقات ایسے وقت کے ایسے ٹائم اسی کام میں ہم لگ جاتے ہیں کہ جس کی ضرورت ابھی نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو ہے وقت ہے وہ بس اوقات صرف ہو جاتا ہے۔ جی ایسے ہی چند چیزیں جیسے سستی اور کاہلی کا شکار ہونا، یہ اسباب میں سے ہے، وقت کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ بے مقصد مصروفیت، کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، یہ ایک بہت بڑا ہے۔ پھر ایک تیسرا اور اہم ترین معاملہ، یوں کہیں کہ ہر پیرنٹس کے جو دل کی جو کیفیت ہے نا وہ جانیں گے کہ بے جا انٹرنیٹ کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال، یہ سوشل میڈیا کا یوز اتنا ہے، پوری رات گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ موبائل پہ وہ کوئی فیس بک کی نظر ہے تو کوئی یوٹیوب کی نظر ہے تو کوئی ٹک ٹاک کی نظر ہے، یوں دیکھتے پتہ تب چلتا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، پوری رات گزر جاتی ہے اور یوں پوری رات برباد ہو گئی اپنی۔ اچھا صرف رات ہی نہیں، پھر دن میں بھی سوشل میڈیا کا استعمال، دن رات 24 گھنٹے اسی کا استعمال ہے۔ بس اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ اور پھر ایک اور بات ہے جو پلاننگ نہیں کی جاتی، جو ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے، پھر فضول کی صحبت ہے، جو ایسے افراد ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ پھر یا تو یہ ہے کہ چلیں اور تو کچھ نہیں، پھر سوتے ہی رہنا، بہت زیادہ سونا یہ وقت کو برباد کرے گا۔ آپ اپنا ٹائم بنائیں نا، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے ہم نے جاگنا ہے۔ پھر فیصلے کی کمزوری، یعنی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاہٹ اور بار بار سوچتے رہنا، اور اس سوچنے میں وقت گزار دینا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب آپ کسی کام کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ پاک پہ چھوڑیں، آپ پھر وہ کام کریں، اب یہ سوچنا چھوڑ دیں، دیکھیں کہیں نفع ہوگا کہیں نقصان ہوگا، یہ دونوں ہی پہلو آپ کے سامنے رہیں گے، لیکن یہ سوچ کر کے نقصان ہوگا یہ پہلو پہلے ذہن میں رکھیں۔ آپ کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں نا، جب کام شروع کر دیا آپ نے، اب آپ چھوڑ دیں، آپ اللہ پاک پہ توکل کریں، اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کی محنت ہوگی، آپ کی محنت اللہ پاک رائے گا نہیں فرمائے گا۔ یہ چند ایک اسباب ہم نے ذکر کیے، اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں فضولیات سے بچا کر اپنے اچھے کاموں میں، دین کے کاموں میں اللہ پاک ہمارا وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال ہے، کال لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وقت اور پیسہ، اس میں کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ وقت اور پیسہ کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ آتے بھائی، یہ تو عقل مند سیدھا سے بول سکتا ہے کہ پیسے سے وقت خریدا نہیں جا سکتا، ہاں وقت سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی۔ تو وقت اور پیسہ جو ہے وہ سمجھدار وہی ہے جو وقت کو اہمیت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیسے کے پیچھے آپ جائیں گے اور وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن اگر آپ وقت کو اہمیت دیں گے تو یہ وقت جو ہے، یعنی جو وقت کی قدر نہیں کرتا نا، وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ تو اب وقت کی قدر کریں گے تو یہ وقت انشاءاللہ آپ کو ایک دن جو ہے وہ آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو پیسہ آگے بھاگے گا، دنیا آگے بھاگے گی۔ جی۔ آپ وقت کی قدر کریں گے، وقت قدر ایسا کروائے گا آپ کو، اس مقام تک لے کر آئے گا کہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا انشاءاللہ، وہ وقت بھی آئے گا۔ خالی پیسہ نہیں، دنیا کی ہر چیز، جی، سونا چاندی جواہرات ہیرے، جو کچھ بھی قیمتی چیز لے لیں، جی، وہ وقت سے قیمتی نہیں ہے۔ جی، وقت ایسی چیز ہے جو گزر جائے واپس نہیں آتا۔ جی، وقت ایسی چیز ہے جو گزر جائے واپس نہیں آتا، لیکن روپیہ پیسہ واپس کمایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اگر ضائع ہو جائے واپس کمایا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے کہ جو واپس نہیں آتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ وقت گزر گیا، اب اس نے آنا نہیں ہے۔ جی 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 ضرور۔ یہ انسان کتنا سمجھیے کہ نہ سمجھ ہے کہ اسے پتا ہے کہ مجھے دنیا میں 40 سال 50 60 سال رہنا ہے، اور قبر میں کتنی دیر رہنا ہے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس کی کوئی جو ہے نا وہ مطلب وقت متعین نہیں ہے کہ اتنی دیر آپ قبر میں رہیں گے، اتنے سال قبر میں رہیں گے۔ ہم سے پہلے سینکڑوں سال جو دنیا سے پہلے چلے گئے وہ بھی قبروں میں موجود ہیں۔ ایک ایوریج ہے کہ 50 سے 60 سال دنیا میں رہنا ہے، اور ہم کتنے سمجھدار ہیں کہ اپنے 50 اور 60 سالوں کو
انہی 60 سال گزارنے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جہاں ہمیشہ پتہ نہیں کتنا عرصہ رہنا ہے اس کے لیے ہم نہیں سوچتے، اس کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کرتے۔ تو سمجھدار وہی ہوتا ہے جس کو جہاں جتنی دیر رہنا ہے اس کے لیے اتنی ہی تیاری کرتا ہے۔ اور ہم کسی ٹور پہ جاتے ہیں نا تو ہم پورا ساز و سامان لے کر جاتے ہیں، بھائی ہفتہ رہنا ہے تو کپڑے اتنے ہونے چاہیے، اتنا بیگ بنے گا، یہ ہمیں سامان چاہیے، یہ چیزیں، اللہ کرے صحیح نصیب مدینہ شریف کا سفر نصیب ہو، بار بار ہو، تو ایک پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، بھائی اتنے دن رہنا ہے، یہ ہمیں چیزیں چاہیے اور یہ ہوگا۔ لیکن قبر میں کتنی دیر رہنا کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں یہ خود غور کر لیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کل آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بڑا شاندار رکھا ہے۔ آپ شاہ صاحب یہ گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ واہ کیا بات ہے، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی منقبت سنا دیں، بندہ قادر کا ہے قادر، عبد القادر۔ واہ واہ کیا بات ہے جی، ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ محمد ظہیر اطاری پنجاب پنڈی بٹیاں سے عرض کر رہا ہوں کہ کلام سنا دیں، سکون پایا ہے بے کسی نے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نعت خان سے عرض ہے کہ مجھے یہ منقبت سنا دیں، خدا کے فضل سے ہے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد نعیم اطاری عرض کر رہا ہوں، یہ کلام سنا دیں، شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیرے سرکار کو، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، بڑے پیارے انداز میں آپ نے یہ کلام پڑھا ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اطاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام میں آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے، رخ دن ہے یا مہر سما۔ واہ کیا بات ہے، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ سلامت رکھے آپ کو جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں، یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ کلام سننا ہے، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ تمام عاشقان رسول کو جو کالز کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ اپنے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، جی ہاں یہ آپ ہی کا مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے، اور آپ اپنے پروگرام کا حصہ اس اعتبار سے بنتے ہیں، کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں جی۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ گی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ گی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان
تمنا ہی رہی آگا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل گل ان کو کہا عمرین سر وے جاں فضا بلبل گل ان کو کہا عمرین سر وے جاں فضا حیرت نے جھنجھ لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بندہ قادر کا
بھی قادر بھی گئے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی گئے عبد القادر، سر باطن بھی گئے ظاہر بھی گئے عبد القادر، عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر، مفتی شرع بھی گئے قاضی ملت بھی گئے، مفتی شرع بھی گئے قاضی ملت بھی گئے، مفتی شرع بھی گئے، مفتی شرع بھی گئے قاضی ملت بھی گئے، علم اسرار سے ماہر بھی گئے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی گئے عبد القادر، عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی عبد القادر، انباء فیض بھی گئے مجمع افضال بھی گئے، انباء فیض بھی گئے مجمع افضال بھی گئے، منبع فیض بھی گئے، منبع فیض بھی گئے، مجمع افضال بھی گئے، مگر عرفاں کا منور بھی گئے عبد القادر، مگر عرفاں کا منور بھی گئے عبد القادر، عبد القادر جیلانی عبد القادر، رشک بلبل غیر رضا لالا صداغ بھی گئے، رشک بلبل غیر رضا لالا صداغ بھی گئے، رشک بلبل غیر رضا، رشک بلبل غیر رضا لالا صداغ بھی گئے، آپ کا واصف و ذاکر بھی گئے عبد القادر، آپ کا واصف و ذاکر بھی گئے عبد القادر، عبد القادر جیلانی عبد القادر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف سے سچی محبت عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ٹاپک ہے گزرتا وقت۔ عابد بھائی میں یہ چاہوں گا، چونکہ گھڑی بھی بتا رہی ہے کہ ہم اختتام کی طرف ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا، بچوں کو بچپن سے ہی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، وقت کی اہمیت کے حوالے سے، وقت کی قدر کرنے کے حوالے سے کس انداز میں تربیت کروائی جائے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ بچوں کو پیار سے محبت سے یہ چیز سکھائی جائے، نہ کہ جھاڑ کے ان کو، خاص کر کے صبح جب ان کو اٹھنا ہوتا ہے تو اسکول کے لیے مار جھاڑ کے اٹھایا جاتا ہے، اور اس طرح اگر کیا جاتا ہو کہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ ان کو یہ چیز سکھائی جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے زندگی میں اور بڑے ہو کر آپ کو بہت آگے بڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو بیٹا جو کام جب دیا جائے، جس وقت دیا جائے، اس کو اسی وقت کر دینا چاہیے، فوراً کر دینا چاہیے۔ خاص کر ماں اپنی بیٹی کی جو تربیت کرتی ہے اور کل کو وہ بیٹی دوسرے گھر میں جاتی ہے، تو اگر اس کو گھر کے جو سلیقہ طریقہ رہنے کا ہے، جو کام جب دیا جائے اس کے مطابق اسی وقت اس کو کرنے کی تلقین بھی کی جائے کہ اس وقت کو اگر آپ آج ہی کر لیں گی تو کل یہ ہے کہ آپ کا کام تھوڑا ہوگا۔ جیسے اگر آپ اس کام کو کل پہ کریں گی کہ میں کل یہ کر لوں گی، اب مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے جیسے بچے کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ کو اسکول سے کام ملا ہے، ہوم ورک ملا ہے، آپ بچہ اگر روز کا کام روز نہیں کرے گا تو آپ یہ دیکھیے کہ بیٹا بچے کو سمجھاتے ہوئے یہ کہیں کہ دیکھیں اگر آپ روز کا کام روز نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جب 3 دن کا کام 1 دن میں آ جائے گا تو آپ کیسے کریں گے؟ تو نہیں کر پائیں گے نا، تو اس لیے روز کا کام روز کرتے ہیں۔ تو اس طرح بچے کو ہوگا کہ واقعی روز کا کام، تو پھر تو آپ کو کھیلنے کا ٹائم بھی مل جائے گا بیٹا، اگر آپ یہ کام کر لیں گے
تو کھیلنے کا ٹائم مل جائے گا. اور اگر آپ ایک کام کو 3 دن تک ڈیلے کریں گے تو 3 دن نہ میں وہ کام ہو سکے گا نہ آپ کو کھیلنے کا ٹائم ملے گا. اللہ. اس لیے جو کام جتنا دیا جائے اس کے لیے بچے کو اس طرح پیارے انداز میں جب سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ بے حد ضروری ہے. بچوں کو جو ہے وہ خاص کر جو بچے سمجھدار ہو جائیں, بڑے ہو جائیں, ان کو مسجد میں والد ساتھ لے کے جائے. تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھو, جیسے مثال کے مسجد ساتھ لے گیا بچے کو, سمجھدار بچے کو, اور جس کو مسجد کے آداب بھی بتائے جائیں, اور پھر اس کو یہ کہے کہ نماز کے بعد درس ہوتا ہے, اس میں بیٹھیں گے ہم باپ دونوں بیٹھ گئے, تو بچے کے کسی کہ نماز کے بعد فوراً مسجد سے نہیں نکلتے ہوتے, کچھ وہاں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں, درس بھی بیٹھتے ہیں. تو بچے کو ابھی سے یہ ذہن بن جائے گا کہ نماز کے بعد بھی کچھ بیٹھنا ہے مجھے, وہاں پر ذکر الہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز, اب جیسے کوئی بڑی راتیں آتی ہیں, فضیلت والی راتیں آتی ہیں, اس میں گھر میں ماں جاگتی ہے تو ساتھ میں اپنی بیٹیوں کو بھی جگائے, ان کو بھی ایک تربیت ہوگی وقت کی کہ یہ جو رات ہے یہ خاص ہے, اس کے اندر عام روٹین کی طرح سوتے نہیں رہنا بلکہ کچھ اور بات الہی بھی کرنا ہے. تو اس طرح یہ بچپن سے جو ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ وہ رات. ایک بات ہے نا عابد بھائی کہ ایک آدمی بس میں سفر کر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے, چھوٹا بچہ ہے اور مسلسل کتاب پڑھ رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے. اچھا, تو ساتھ ایک اور آدمی نے جب اس کو دیکھا نا تو اس کے باپ سے پوچھا, کہا کہ میں تو کہہ کر تھک گیا, میرا بچہ تو آتا ہی نہیں ہے, ہر وقت موبائل 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 موبائل. اس نے کہا بس یہی فرق ہے, آپ کہتے ہو میں کر کے دکھاتا ہوں. آپ کہتے ہو, میں نے کر کے دکھایا. میں اپنے بچے کے سامنے موبائل یوز نہیں کرتا, میں کتاب کھولتا ہوں. میرے بچے نے بچپن میں ہی مجھ سے میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے, مجھے دیکھا ہوا ہے, اس نے کتاب کے ساتھ دوستی ہوئی ہے اس کی. آپ اگر اپنے بچے کے سامنے موبائل کھولیں گے, موبائل چلائیں گے, آپ کا بچہ موبائل کی ہی باتیں کرے گا. کتاب کھولیے نا, کتاب کھولیے. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم ٹیبل, وقت کی پابندی, وقت کی اہمیت سکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ خود بھی تو کریں گے. ایک ہے جیسے میں نے دیکھے شروع میں کہا تھا نا, ایک ہے تھیوری, ایک ہے پریکٹیکل. اور بچہ بہت زیادہ آبزرو کرتا ہے, وہ پریکٹیکل کو بہت جلدی پک کرتا ہے, اور تقریباً نارملی افراد بھی عام طور پر بھی پریکٹیکل کو بہت زیادہ لیا جاتا ہے. بچے کا دماغ کورے کاغذ کی طرح ہے, صاف کاغذ کی طرح ہے. آپ جو اس پہ مینشن کرتے ہیں, جو لکھتے ہیں, اسے بڑھاپے تک وہی اس پر عادات اطوار وہ وہی رہیں گے جو اس نے بچپن میں سیکھے ہیں. آپ اگر اسے وقت کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں, آپ وقت کی قدر کریں, آپ وقت کی اہمیت اس کے سامنے بیان کریں, اس کو دکھائیں کہ ٹائم پر اٹھنا ہوتا ہے, ٹائم پر سونا ہوتا ہے, ٹائم پر عبادات ہے, ٹائم پر کھانا ہے, ٹائم پر دیگر معاملات ہیں, ٹائم پر مطالعہ ہے, ٹائم پر جانا ہے, کام کاج کرنا ہے یا اسکول جانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم بندھا ہوا ہے. 2 4 5 منٹ کی بات نہیں ہو رہی, آگے پیچھے بندہ ہو جاتا ہے, لیکن نارملی ایک ٹائم بچے کو بھی پتا ہو کہ اس وقت میں یہ کرنا ہے. بچے کو پتا ہو کہ میں اگر کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں, میں نے اتنے بجے واپس آنا ہے. اب بچہ اس کو نہ والد کو پتا, نہ بچے کو پتا, نہ اماں کو پتا, جا رہا ہے, کب جا رہا ہے, کب آ رہا ہے, کوئی پتا نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں. اب آپ کو پوچھ گچھ کرنی پڑے گی. آپ نے ٹائم دیا, بیٹا 1.25 گھنٹہ آپ کے پاس, 1 گھنٹہ ہے, آدھا گھنٹہ ہے, جو آپ نے ٹائم اس کا سیٹ کیا, اتنے بجے سے اتنے بجے آپ واپس آ جائیں. آپ نے 2 4 5 منٹ دیکھا, نہیں آیا, آپ فوراً اس سے رابطہ کریں گے, آپ جا کر دکھیں گے, اس کو پتا چلے کہ میں اس سے لیٹ ہوتا ہوں, میرا نقصان ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جب بچہ ضدی ہو جائے, پڑھائی نہیں کر رہا, وقت کی قدر نہیں کر رہا, اسے کچھ چیزیں مشاہدہ کروا دیں. وہ ایک والد نے نا بڑا تنگ آ گیا, بچے کو سمجھا کر نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں آج گھما کے لاتا ہوں. اپنے ساتھ بائک پر بٹھایا تو سب سے پہلے اسے لے کر گیا بائک جو میکینک ہوتے ہیں ان کے پاس لے کر گیا. وہاں بیٹھا اور کہا کہ یار تھوڑی اس کی نا ٹیوننگ کر دو. اور ٹیوننگ کر رہا ہے, تھا ایک چھوٹا بچہ ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, وہ استاد اس کو بلا رہا ہے, یہ پانا لے کر آؤ. اس کپڑے اس کے برے حال ہو چکا ہے, کالک جو ہے نا بچے کے چہرے پر لگی ہے, اس کے ہاتھوں پر لگی ہے, پسینہ آیا ہوا ہے, گرمی میں اس کو سانس پھولا ہوا ہے. اچھا, اس نے یہ منظر دکھایا, کچھ آگے گیا اور اس نے جا کر دیکھا کہ ایک بچہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ میں کاسا لیا ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں اس کے, اور بھیک مانگ رہا ہے.
چند اس نے اس طرح کے افراد دکھائے. بچے سے کہا کہ اب بتاؤ کیا یہ اچھے ہیں, یہ کام کرو گے آپ؟ کہا نہیں بابا یہ تو بڑا اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی, وہ تو بھیک مانگ رہا تھا, وہ تو یوں کر رہا تھا, ایک کا تو یہ بیماری آئی ہوئی تھی, یہ مسئلہ تھا. اس نے کہا کہ بیٹا جب آپ اپنے وقت کی قدر نہیں کرو گے تو پھر اللہ نہ کرے ان جگہوں پر آپ بھی نظر آؤ. اگر چاہتے ہو نا تو پھر اپنی والدہ کی, اپنے والد کی بات مانو, اپنی بابا کی بات ماننی ہوتی ہے, پھر وقت کی قدر کرنی ہوتی ہے, پھر پڑھائی کرنی ہوتی ہے. جب آپ کے پاس نعمت ہے, نعمت کی قدر کریں. اسے اس انداز میں سمجھایا, بچہ سمجھ گیا. ہاں اب اس نے دیکھ لیا نا کہ اگر میں پڑھائی نہیں کروں گا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی مکینک کی دکان پہ بیٹھا ہوں, جھڑکے کھا رہا ہوں, میں اس کا غصہ برداشت کر رہا ہوں. اگر میں پڑھائی نہیں کروں گا, آج محنت نہیں کروں گا, والدین کی قدر نہیں کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی میں معاذ اللہ بھیک مانگنے کی طرف نہ آ جاؤں. یہ سمجھانے کے لیے تھا, ایک انداز اس نے, والد نے یہ بھی اپنایا کہ اس انداز میں بھی سمجھ جائیں. تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں اگر اچھے انداز میں سمجھایا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو گفتگو ہوئی مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کرے کہ جب ہم پروگرام چونکہ اینڈ ہے, ختم ہے, نیت ابھی تک ہماری یہ بن چکی ہو کہ انشاءاللہ اب ہم نے خود بھی وقت کی قدر کرنی ہے, وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے بچوں کو بھی اس کی اہمیت بتانی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا, الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ, ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا, الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ, الصلاۃ والسلام. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم, جیلانی ادرک لیا بازل اشرف جیلانی, جیلانی یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی, باعث سکون قلب سیرت اولیاء, رہبر و رہنما
सीरत औलिया, सीरत औलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं सीरत औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। हमारा मौजू है हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। प्रोग्राम शुरू करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हज़रत सैयदना उबई बिन कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं अपने सारे विर्द वजीफे छोड़कर अपना सारा वक्त दुरूद पाक पढ़ने में सर्फ करूंगा। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीरत औलिया रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अल्लाह पाक के नेक बंदे औलिया अल्लाह वो खुश नसीब हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह पाक की इबादत, जिक्र और बंदों की भलाई के लिए वक्फ कर दिया। इनकी जिंदगी को देखें तो हमें सब्र, शुक्र और इबादत, इल्म और तकवा की रोशन मिसालें मिलती हैं। यही वजह है कि इनकी सीरत पढ़ने और सुनने से ईमान ताज़ा होता है, दिलों को सुकून मिलता है और जिंदगी संवारने का हौसला मिलता है। प्रोग्राम सीरत औलिया में हम इन औलिया किराम की सीरत के मुतालिक सुनते हैं। इन्हीं बाबरकत हस्तियों में से एक अजीम हस्ती हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आज के प्रोग्राम में हम इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के बारे में सुनेंगे। इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी जिंदगी इल्म फैलाने, इबादत करने और लोगों को खैर की तरफ बुलाने में गुजार दी। आपकी नसीहतें और दुआएं आज भी हमारे लिए रोशन मीनार हैं। इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अहले बैत अतार के चश्मो चराग और अजीम ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे और सिलसिला आलिया, कादरिया, रज़विया, अत्तारिया के